دنیا میں ہر 6 میں سے ایک فرد معذوری کا شکار ہے۔ ان معذور افراد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی 20 سال تک کم ہو جاتی ہے۔ ان میں صحت مند افراد کے مقابلے میں ڈپریشن، ایستھما اور شوگر سمیت دیگر سنگین بیماریوں کا خطرہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں تو کوئی کسی حادثے کی وجہ سے اپنی ساری زندگی بستر پر گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن چین معذور افراد کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن کر سامنے آیا ہے۔ اس نے ایک ایسا برین امپلانٹ تیار کر لیا ہے جو معذور افراد کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ چینگ ہو یونیورسٹی کے پروفیسر ہانگ بو اور بیجنگ یونیورسٹی کے کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی کے تیانتان ہاسپٹل کے پروفیسر جیوانگ نے مل کر کامیابی کے ساتھ ایک 35 سالہ مریض کے دماغ میں امپلانٹ نصب کیا ہے۔ یہ مریض 5 سال پہلے کار حادثے کا شکار ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ کی وجہ سے یہ ہلنے جلنے کے بھی قابل نہ رہا۔ یہ پانی تک بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پی رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مستقل ہیلپ کی ضرورت تھی۔ پروفیسر جیوانگ اور ان کی ٹیم نے گزشتہ برس دسمبر میں مریض اور اس کی فیملی کی رضامندی سے اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کیا۔ اس کے ذریعے مریض کے دماغ میں نیورل الیکٹرانک اپرچونٹی یا نیو نامی ڈیوائس لگا دی گئی۔ مریض کے نیرو سیلز کو بچانے کے لیے الیکٹروڈز کو دماغ کے اس حصے کے باہر لگایا گیا جو موٹر فنکشن اور سینس کا ذمہ دار ہے۔ مختلف تکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹروڈز کو اس طریقے سے نصب کیا گیا کہ یہ کسی رکاوٹ کے بغیر دماغ تک سگنل پہنچاتے رہیں۔ سرجری کے بعد مریض کو 10 روز تک اسپتال میں رکھا گیا اور اس کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ وائرلیس برین مشین انٹرفیس پروجیکٹ کا آغاز سنگ ہوا یونیورسٹی نے 2016 میں کیا تھا۔ 2019 میں ایک پروٹوٹائپ ڈیوائس تیار کی گئی۔ 2020 میں جانوروں کے اوپر تجربات کا آغاز ہوا۔ 2021 کے آخر میں بیجنگ ہاسپٹل اس منصوبے میں شامل ہوا۔ نیو ڈیوائس نیئر فیلڈ وائرلیس پاور سپلائی اور سگنل ٹرانسمیشن کا استعمال کرتی ہے، یعنی مریض کے دماغ میں لگائے گئے امپلانٹ کو چلانے کے لیے کسی بیٹری کی ضرورت نہیں۔ ریسرچ ٹیم نے وائرلیس برین مشین انٹرفیس کی مدد سے مریض کی ریکوری میں مدد کی۔ ڈاکٹرز نے مریض کو یہ امپلانٹ استعمال کرنے کی مکمل ٹریننگ دی تاکہ اس کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے۔ 2 مہینے کی ٹریننگ کے بعد مریض اس قابل ہو گیا کہ اس کی موٹر سکلز کام کرنے لگی۔ اس نے خصوصی طور پر تیار کیے گئے ایک دستانے کو اپنے دماغ کی لہروں سے کنٹرول کیا۔ اس دستانے کی مدد سے مریض نے پانی کی بوتل اٹھائی۔ اس کے ساتھ وہ صرف اپنی سوچ کے ذریعے کمپیوٹر کا کرسر کنٹرول کرنے کے بھی قابل ہو گیا۔ نیو امپلانٹ تیار کرنے والی ٹیم مسلسل برین مشن انٹرفیس ڈیکوڈنگ الگورتھم کو بہتر بنا رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ابتدائی طور پر اتنا بہتر بنا لیا جائے کہ مریض ای بک کے صفحات پلٹ سکے یا کمپیوٹر کے کرسر کو کلک کر سکے۔ اس کا مقصد مریضوں کے لیے ڈیوائس کی انٹریکٹیو صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ انتہائی چھوٹی سرجری کے ذریعے وائرلیس برین مشین کے انٹرفیس کی کامیابی امپلانٹیشن اور دماغ کے ذریعے پہلی کامیاب کرسر موومنٹ سے توقع کی جا رہی ہے کہ ٹیٹراپیلیجیا، ایمیوٹریفک لیٹرل سیکلوریسس اور دیگر اعصابی امراض کے مریضوں کی بحالی کو ایک نئی جہت ملے گی۔ اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں دوسرے لوگوں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ چین کی طرف سے اس شعبے میں تیزی کے ساتھ ریسرچ کی جا رہی ہے۔ چینی حکومت بھی دماغی امپلانٹس کے پروجیکٹ میں بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہی ہے۔ چین نے اس کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ اس شعبے میں کام ہو رہا ہے۔ انسان کے دماغ میں امپلانٹ کی تنصیب اس سمت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب چین کی دیگر یونیورسٹیز اور کمپنیاں بھی اس شعبے میں بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بیجنگ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں ایسے ہی ایک امپلانٹ کا نمونہ پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں ماہرین نے ایک ویڈیو چلائی جو کہ ایک لیبارٹری میں بنائی گئی تھی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک بندر شیشے کے باکس میں بند ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندر کے دماغ کے ساتھ بہت سی تاریں لگی ہوئی ہیں، باہر کی طرف ایک میکینیکل بازو رکھا ہوا ہے اور قریب ہی اسٹرابری پڑی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ بازو حرکت میں آتا ہے اور قریب پڑی اسٹرابری کو اٹھا لیتا ہے۔
माहिरीन के मुताबिक बंदर ने अपने दिमाग में लगे हुए इम्प्लांट की वजह से मैकेनिकल बाजू को कंट्रोल किया और कामयाबी के साथ स्ट्रॉबेरी को उठा लिया। अभी इम्प्लांट्स इब्तदाई मराहिल में हैं और इनके हवाले से बहुत सा काम करना बाकी है। इस टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ माजूर अफराद की जिंदगियां बदल जाएंगी। सालों से बिस्तर पर लगे हुए लोग चलने फिरने और अपने काम करने और रोजमर्रा के उमूर निपटाने के काबिल हो जाएंगे। एक बात तय है कि इस शोबे में चीन की कामयाबी पूरी दुनिया की कामयाबी होगी, क्योंकि अगर कोई और तरक्की याफ्ता मुल्क इम्प्लांट्स तैयार करता है तो वो बाकी मुल्कों को मुमकिना तौर पर इंतहाई महंगे दामों फरोख्त किए जाएंगे। लेकिन अगर चीन इस शोबे में बड़ा ब्रेक थ्रू करता है तो ये इंतहाई कम कीमत में सारी दुनिया को ये टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।